بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ سورہ بقرہ کی 40 نمبر آیت کریمہ سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی اور جن کی تفسیر بیان کی تھی ان میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فوراً آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ بنی لفظ اولاد کے لیے آتا ہے۔ کس کی اولاد؟ اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جہاں بھی آپ کو ایل لفظ کسی لفظ کے آخر میں جڑا ہوا ملے تو ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، اور اسرائیل اس کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، جس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا لقب یا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو جب بنی اسرائیل لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے جب بھی لفظ اسرائیل آتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھا یہودیوں کی طرف جاتا ہے کہ اسرائیل سے مراد یا اسرائیلی سے مراد یا بنو اسرائیل سے مراد خالی یہود ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ یہود بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن ان کے علاوہ نصارہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء اور رسول آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، یہود بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور نصارہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو یہ نسب ہے، بنو اسرائیل نسب ہے، اسرائیل کی اولاد۔ یہ کوئی ایک دین کا نام نہیں ہے۔ تو صرف ہم یہودیوں سے لفظ اسرائیل کو نہیں جوڑ سکتے، بلکہ بنو اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے شروعات ہوتی ہے بنو اسرائیل کی، اور آخری نبی و رسول جو ان میں آئے وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان جتنے انبیاء رسول آئے وہ سب بنو اسرائیل سے تھے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی، میری نعمتوں کو۔ لفظ نعمت اگرچہ واحد ہے لیکن خالی ایک نعمت کی یاد دہانی یہاں نہیں کروائی جا رہی، بلکہ یہاں نعمت لفظ سے مراد ہر وہ چیز جو نعمت ہے وہ سب یہاں اس نعمت لفظ میں داخل ہے، یعنی تمام نعمتیں اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔
تو خالی ایک نعمت مراد نہیں، بلکہ یہاں جنس نعمت مراد ہے کہ جو بھی چیز نعمت ہے وہ یہاں داخل ہے، تو اسے یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی، بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، بادلوں سے سایہ کروایا، بنی اسرائیل کو پھر بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی، جو آگے چل کے وقتاً فوقتاً مختلف آیات میں آتی رہیں گی۔ وہ ساری نعمتوں کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں انعام کے طور پہ دی ہے۔ اب یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے بنو اسرائیل کو، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور مدینہ میں بنو اسرائیل میں سے کون سے لوگ تھے؟ یہود تھے۔ تو بنو اسرائیل میں سے جو یہود تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل لفظ سے یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب جن نعمتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جن کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، وہ نعمتیں مدینہ کے یہودیوں کے اوپر نازل کی گئی تھی کیا، یا پہلے ان کے بزرگوں کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ تو اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو ان کے بڑے آباء و اجداد، ان کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور ان کو اس لیے یاد کروایا جا رہا ہے، مدینہ کے یہودیوں کو اس لیے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو اپنے بزرگوں کی نعمتوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی، انہیں فرعون سے آزادی عطا کی اور انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو وہ تھے تو تم اس کے بعد آئے، یعنی ان کا وجود تھا، باقی بچا، تو تمہارا آج وجود دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، اور تمہارے ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے بزرگوں کی غلط مذموم عادتیں، حرکتیں بھی بیان کی، اور پھر جو انہیں سزائیں دیں وہ بھی قرآن میں بیان کی۔ تو یہ سارے ان کے بزرگوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنو اسرائیل تھے، یعنی یہودی جو مدینہ میں تھے، ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے بزرگوں کو دی گئی تھی، اس لیے کہ تمہارے بزرگوں کے اندر جو جو نعمتیں پائی گئیں، اس کے بعد ہی وہ نعمتوں کے تسلسل کے ساتھ تم اس دنیا میں آئے ہو، اور جو بداعمالیاں وہ کرتے تھے جن کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوئے، سزائیں ملیں، وہ کام تم نہ کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہاں کون سے عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کوئی خاص وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا، بلکہ اشارہ کیا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور اس عہد سے مراد کون سا عہد ہے، اس کی تفصیل بے شمار آیات میں موجود ہے، کیونکہ یہودیوں سے یا بنو اسرائیل سے بے شمار عہود، خالی ایک عہد نہیں تھا، عہود تھے، بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 12 نمبر آیت کریمہ میں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے گا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اس کی مخالفت نہیں کرو گے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد کروائے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا، ان سے کیا عہد کیا کہ اگر تم
یہ باتیں مانو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا اور تمہیں جنتوں کے اندر داخلہ نصیب فرماؤں گا، تمہیں جنتیں عطا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا اوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور پس مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی ڈر دل کے اندر رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اس پہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اور جو میں نے نازل کیا وہ مصدق ہے، کیا مطلب؟ وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیم، اور اس کے بعد پھر آخری کتاب جو نازل کی وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ فرمایا وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، اس پہ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن پاک، مصدقاً، اور یہ کتاب، یہ قرآن مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے کس کی؟ جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ تھیں۔ تو پہلی کتابیں قرآن کی تصدیق کرتی ہیں اور قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقاً لما معکم، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، تورات، زبور یا انجیل، یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نازل کردہ تھیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی پہلے اس کے کافر نہ بنو، یعنی اس کا کفر نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مدینہ کے اندر جو یہود تھے، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا، یا قرآن پہ ایمان لانے سے انکار کیا، یا ان سے پہلے بھی لوگ موجود تھے جو انکار کر چکے تھے، کفر کر چکے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی مشرکین مکہ کفر کر چکے تھے۔ تو پھر یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ تو جاہل تھے، ان میں اور ان میں فرق تھا۔ فرق یہ ہے کہ مشرکین مکہ جاہل تھے اور یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس پہلے کتابیں آ چکی تھیں، ان کے پاس علم تھا اور انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں اتنا یقین تھا اللہ کے رسول کا رسول ہونے پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، انہیں اس بات پہ اتنا یقین تھا جیسے وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے، اسی طرح اسی یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ تو انہیں علم تھا، تو علم ہونے کے بعد تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم ان پہ ایمان لاؤ، ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ، قرآن لانے والے نبی و رسول پہ ایمان لاؤ، تم پہلے کافر نہ بنو۔ کیا مطلب کہ بنو اسرائیل میں سے تم پہلے کافر نہ بنو۔ تو یہ خطاب کسے کیا جانا ہے؟ بنو اسرائیل میں سے جو مدینہ کے اندر یہودی تھے انہیں کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیات کے بدلے نہ لو، ثَمَنًا قَلِيلًا، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت، کم قیمت نہ لو میری آیات کے بدلے، یعنی میری آیات کو نہ بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔
اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، مفادات کی خاطر اللہ کے کلام کو نہ چھپاؤ، اللہ کے کلام کو نہ بدلو، یا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر غلط فتویٰ نہ دو، حلال اور حرام میں فرق نہ کرو، حلال کو حرام نہ بناؤ، حرام کو حلال نہ بناؤ۔ اور ثمناً قلیلا سے کیا مراد ہے؟ کم قیمت پہ۔ کم قیمت کون سی چیز ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ ثمناً قلیلا ہے، یعنی پوری دنیا بھی اگر تمہیں مل جائے تو اللہ کی آیات کو نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے پوری دنیا بھی نہ لو، کیونکہ پوری دنیا مل کر بھی ثمناً قلیلا ہے۔ اب یہاں یہ کیا کہا گیا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کم قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچو۔ تو کیا زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ قیمت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس لیے کہ پوری کی پوری دنیا ملا کر کم قیمت ہے، اس سے آگے تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری کی پوری دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا تم اس کی خاطر اللہ کی آیات کو نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے کہ کیا قرآن پاک کی تعلیم دے کر یا قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کر اجرت لی جا سکتی ہے؟ کیا وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہو جائے گا کہ جو قرآن پڑھا کے، حدیث پڑھا کے، دین پڑھا کے اجرت لے گا، پیسے لے گا، تو کیا وہ قرآن و حدیث کو بیچ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو غلط فہم لے کے لوگوں کے سامنے دینا، ان کی خواہشات کے مطابق غلط مسئلے بیان کرنا، غلط تشریح کرنا، یا جس طرح یہودی قرآن کی آیات کو چھپایا کرتے تھے اس طرح چھپانا، اس انداز سے اس کے بدلے دنیا کا مفاد لینا، تو یہ یہاں مراد ہے۔ لیکن قرآن و حدیث صحیح طریقے سے سمجھانا، قرآن پڑھنا سکھانا، قرآن و حدیث کا صحیح فہم لوگوں کو دینا، اور اس کے بدلے اگر اجرت ملتی ہے تو یہ جائز ہے اور کبھی بھی حرام نہیں تھی۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ حرام ہے، لیکن آج کے دور میں یعنی بعض لوگوں کے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اسے اپنے اصول کے مطابق حرام کہتا ہے، اپنی کتابوں میں جو ان کے اصول ہیں اس کے مطابق تو حرام کہتا ہے، لیکن آج قرآن پڑھانے کی اجرت بھی لے رہا ہے، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم اجرت نہیں لیں گے تو مدارس کا نظام نہیں چل سکتا، مساجد کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے مجبوراً ہم اجرت لے رہے ہیں، لیکن لینا نہیں چاہیے۔ تو یہ مجبوری بیان کر کے وہ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لینا حرام ہے، جبکہ یہ لینا حرام نہیں ہے، کبھی بھی حرام نہیں تھا اور آج بھی حرام نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی صحیح تعلیم دیتے ہوئے اجرت لینا حرام نہیں ہے۔ یہاں جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو بدلتے تھے، قرآن کی آیات میں تحریف کرتے تھے، قرآن کی آیات کو چھپاتے تھے دنیا کے مفاد کی خاطر۔ تو یہ مراد ہے اس آیت کریمہ میں۔ لیکن اگر کوئی صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہے تو اس پہ اجرت لے سکتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ قرآن کی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کی، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اور آگے فرمایا پہلے اس کے کافر نہ بنو، یعنی قرآن کا انکار نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، بِهِ میں جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تو قرآن کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ،
تو جی جو ہا ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ راجح قول ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہاں کفر کرنے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا مراد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ لیکن اصل یہاں ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ آیت کے شروع میں قرآن کے نزول کا ذکر آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا تلبسو کے دو معنی ہیں، ایک خلط ملط کرنا یا حق کے اوپر باطل کو لے آنا، حق کو کور کر دینا باطل کے ساتھ، یا خلط ملط کر کے بھی اس کو بھی لبس کہیں گے، یا اگر حق کو چھپایا جائے اور باطل کو اوپر لے آیا جائے تو یہ بھی لبس میں آ جائے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا یاد دہانی یہاں کروائی شروع میں، اس کے بعد چند انہیں حکم دیے، وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ، میری آیات کو نہ بیچو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اور یہاں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مکس نہ کرو۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے تم بھی ان کاموں سے بچے رہو۔ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچے رہو۔ تو حق اور باطل کو خلط ملط کرنا یہ بنو اسرائیل کا کام تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں سزائیں دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی مدینہ میں جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، انہیں بھی کہا گیا کہ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں، اور تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے پاس جو قرآن آیا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا یہ باتیں چھپاؤ نہیں، لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھو، ان پہ ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ یہ بنو اسرائیل کو بھی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی بنو اسرائیل میں بھی نماز کا حکم دیا جاتا تھا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جاتا تھا، یعنی پہلی شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم موجود تھا، حتیٰ کہ روزہ اور حج کا حکم بھی موجود تھا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے مریم علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے کیا کہا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، صوما، روزہ رکھنے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، لہٰذا میں بات نہیں کر سکتی، بات کرنے کا روزہ رکھ لیا انہوں نے۔ تو روزہ اصل میں موجود تھا پہلے سے، اسی طرح حج بھی پہلے موجود تھا پچھلی شریعتوں میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دے دو لوگوں میں صدا لگا دو، لوگوں کو بلا لو حج کی طرف۔ حج پچھلی امتوں میں بھی تھا، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی پہلی شریعتوں میں موجود تھا۔ تو یہ ساری عبادتیں پچھلی قوموں میں بھی تھی، پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی،
ان کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں تفصیل ہمیں نہیں معلوم، اور یہ ضروری نہیں کہ جس طرح آج ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی نماز لوگ پڑھتے تھے، یا اسی طرح زکوٰۃ دیتے تھے، یا اسی طرح حج کرتے تھے، یا اسی طرح روزہ رکھتے تھے۔ اس کی کیفیت ہر شریعت میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن نماز موجود تھی، زکوٰۃ موجود تھی، روزہ رکھنا یہ عمل موجود تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں کے اوپر روزہ لکھا گیا تھا۔ تو پہلوں کے اوپر بھی روزہ تھا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی یہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن روزہ تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں حکم دیا تھا۔ تو بنو اسرائیل کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھو اور نماز قائم کرو، دونوں میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو طریقہ دیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کی شروط نماز کی، یہ ساری چیزیں پوری کرو اور نماز اسی طرح پڑھو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو یہ ہوگا نماز قائم کرنا، تسلسل کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا، بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جب پہلے نماز کا حکم آ گیا ہے تو پھر دوبارہ رکوع کا الگ سے حکم کیوں آیا ہے؟ کیا اس رکوع سے مراد نماز کا رکوع ہے؟ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں یہاں رکوع سے مراد خشوع اور خضوع ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہاں رکوع سے مراد نماز والا رکوع نہیں ہے، کیونکہ نماز کا جب ذکر گزرا ہے تو اس میں رکوع بھی آ گیا، الگ سے جو رکوع آ رہا ہے تو یہ نماز والا رکوع مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں مراد خشوع اور خضوع ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اسی طرح تم بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے باجماعت نماز پڑھنے پہ دلیل ملتی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں اور وہ اکٹھا کیا جائے، پھر میں نماز کا حکم دوں، کوئی اور نماز پڑھائے، نماز کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی بعد جماعت نماز ادا نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات بیان کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے، لازمی ہے، اس کا آپشن نہیں ہے کہ پڑھ لیں چھوڑ دیں، مرضی نہیں ہماری، اختیار نہیں دیا گیا، لازمی ہے، واجب ہے۔ اور یہی دلیل یہاں سے نکل رہی ہے وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز انہی کے ساتھ ادا کرو جو نماز ادا کرنے والے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، آگے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بنو اسرائیل کو ایک اور خطاب کیا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بر نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، عقل نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے کہ جب اچھائی کا حکم دینا ہے تو اس کی شروعات اپنے سے کرنی ہے،
پہلے خود اچھا کام کرو، نیکی کرو، اس کے بعد لوگوں کو حکم دو۔ یہ اصل قاعدہ ہے، اصل اصول ہے، اور یہی ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ایک سادی سی بات ہے، جو کام میں خود نہیں کر رہا تو میں کسی کو کرنے کا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پہلے خود کروں گا پھر دوسرے کو کہوں گا تم بھی کرو۔ اصل قاعدہ قانون یہی ہے کہ پہلے خود کام کیا جائے پھر دوسروں کو وہ کرنے کا کہا جائے۔ تو پہلے خود نیکی کرو پھر دوسروں کو حکم دو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب کا علم رکھتے ہو، تمہیں کتاب کا علم ہے، تمہارے اوپر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم علم والے ہو، لہٰذا علم بھی ہے تو عمل کرو، پھر آگے لوگوں کو دعوت دو۔ تو یہ 3 کام ہو گئے، علم حاصل کرنا، عمل کرنا، پھر دعوت دینا۔ پہلے علم، پھر عمل، پھر دعوت، یہ تینوں کام ترتیب سے ہوں گے۔ اور جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا۔ اور جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتا وہ بھی گمراہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور جو علم حاصل کرتا ہے، عمل نہیں کرتا اور دعوت دیتا ہے، دوسروں کو تو نیکی کا کہتا ہے، اس کا مطلب وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، خود عمل کر ہی نہیں رہا سرے سے، بس لوگوں کے سامنے نیکی کا حکم دے رہا ہے، خود اپنے آپ کو بھول چکا ہے، کوئی شوق نہیں نیکی کرنے کا، تو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس بات پہ تنبیہ کی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہاں ایک بڑی پیاری حدیث جو اس موضوع کے حوالے سے یاد آ رہی ہے، صحیح بخاری میں مشہور روایت موجود ہے اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد اس کی انتڑیاں جسم سے باہر آ جائیں گی، اور وہ ان انتڑیوں کے ساتھ گدھے کی طرح چکر لگائے گا، جس طرح گدھا اپنی چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اس طرح وہ انتڑیوں کے ساتھ آگ میں چکر لگائے گا۔ آگ والے دوسرے لوگ جہنمی اس کے قریب آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور اس سے کہیں گے کہ اے فلان، کیا تو اچھائی کا حکم نہیں دیتا تھا، نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی کرتا نہیں تھا، اور میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے رکتا نہیں تھا۔ یعنی میں ظاہری طور پہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو تو روکتا تھا برائی سے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ لوگ تو مجھے سمجھتے تھے کہ میں بڑا نیک ہوں، نیکی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، لیکن جب اپنے آپ کو بھول جاتا تھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آگ میں یہ عذاب بھگتے گا، اور لوگ حیران ہو کر اس کے گرد جمع ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا آگ میں۔ تو لوگ اس سے پوچھیں گے کیا تو وہی نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، خود برائی سے نہیں روکتا تھا۔ تو یہ ہے اصل قاعدہ، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خود نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیں، خود برائی سے رکیں، دوسروں کو برائی سے روکیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا ہی اہم سوال دماغ میں آتا ہے کہ اگر جب تک ہم نیکی کرتے نہیں تو دوسروں کو بتانا نہیں چاہیے، یا برائی سے رکتے نہیں تو دوسروں کو روکنا نہیں چاہیے؟ اب ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے، کوئی نہ کوئی تو برائی ہے، کوئی بھی بندہ کامل نہیں ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں میں کر رہا ہوں یا ساری کی ساری برائیوں سے بچ گیا ہوں، اب اس کے بعد میں نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں؟ کیا میں انتظار کروں سب سے پہلے اپنے آپ کو بالکل صاف کرنے کا برائیوں سے اور پھر ہر قسم کی نیکی کے کرنے کا، اس کے بعد کہیں جا کے میں اچھائی کا حکم دوں گا؟ اگر میں انتظار کروں گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں مکمل ہو جاؤں، میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہے گی، تو ہو نہیں سکتا۔ ہر بندے کے اندر غلطی ہے، کوتاہی ہے، خطا کار ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا
کیا یہ جائے گا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کسی سے اگر غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کا یہ قطعاً نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ دوسروں کو برے کام سے روکنا بند کر دے، اس لیے کہ گناہ تو ہوتے رہیں گے ہر ایک سے، تو دوسروں کو روکتا رہے، دوسروں کو روکتا رہے۔ بعض اوقات بندہ خود نیکی نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر خود نہیں کی تو دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دے، نیکی کا حکم دے، ضرور دے۔ اب پھر اس آیت کریمہ کا کیا کریں گے؟ یہ حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حدیث مبارکہ میں جو آیت آئی ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، کہ ان کے اندر کوئی شوق نہیں تھا نیکی کرنے کا، بس لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، منافقت کر رہے تھے اچھائی کا حکم دے دے کے، اور اندر سے کبھی کوئی اچھائی کا ارادہ نہیں تھا، کبھی کوئی اچھائی کرتے نہیں تھے۔ لیکن ایک عام آدمی اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کبھی کبھار نہیں کر پاتا، تو کبھی اگر نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، ہو سکتا ہے اس حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی بار بار جذبہ پیدا کرتا رہے، وہ بھی نیکی کرتا رہے۔ تو اس آیت سے یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اگر کسی نے کوئی نیکی نہیں کی تو دوسرے کو بتانا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو میں کسی کو بھی نہ بتاؤں کہ تہجد پڑھو، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے خود نہیں پڑھی، نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا کہ میں نے تو پڑھنی نہیں ہے، بس اس کو بتا رہا ہوں کہ تم پڑھا کرو، اپنے آپ کو بھولا نہیں ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں لیکن کبھی نہیں پڑھ پاتا، تو آگے بتاؤں گا۔ اسی طرح ایک گناہ سے میں بچتا ہوں، بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں دوسروں کو روکنا چھوڑ دوں۔ مجھ سے اگر گناہ ہو گیا ہے، کبھی میں رک گیا ہوں، کبھی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو میں دوسروں کو کہوں گا کہ بھائی اس سے بچو، یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا لہٰذا اب تو میں کسی اور کو روک ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا۔ اگر اس طرح مراد لے لیا جائے تو اس طرح تو کوئی بھی بندہ کامل نہیں ہے، کوئی مکمل طور پہ برائیوں سے بچ نہیں سکتا، اور مکمل نیکیاں کسی نے کی نہیں ہیں۔ تو جب تک مکمل نیکیاں نہیں ہوتی، مکمل برائیوں سے نہیں بچتا، تب تک وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر سکتا، تو رکا رہے۔ پھر اس طرح دعوت سرے سے ختم ہو جائے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سرے سے نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی تو غلطیاں کرنے والا رہ جائے گا۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں جان بوجھ کر، کہ وہ نیکی کرتے ہی نہیں، سرے سے اپنے آپ کو بالکل بھلا چکے ہیں، منافقت کر رہے ہیں اور دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بھلا دیے، ان کے اندر نیکی کا کوئی شوق ہے ہی نہیں، نیکی کا جذبہ ہے ہی نہیں، تو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہوئے نیکی کا حکم دے رہے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں یہاں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول چکے ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بھولا نہیں ہے، کبھی نیکی کرتا ہے کبھی نہیں کر پاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کبھی نہیں کر پایا تو وہ آگے نیکی نہ پہنچائے، بلکہ پہنچاتا رہے۔ جب پہنچاتا رہے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح برائی سے نفرت کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اگر کبھی اس سے بھی کوئی برائی ہو گئی ہے تو یہ نہ سوچے مجھ سے ہوگی اب میں روکنا چھوڑ دوں، دوسروں کو روکتا رہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی دور کر دے گا، اسے بھی اس برائی سے نفرت ہو جائے گی اور بچ جائے گا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اس آیت کریمہ سے اصل قاعدہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود نیکی کرو اور دوسروں کو نیکی کا حکم دو۔ تو دونوں کام کرو، دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلو۔ لیکن اگر کہیں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بالکل بھول جاؤ، تمہارے اندر نیکی کا کوئی جذبہ نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، کوئی رغبت نہ ہو، صرف دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اس کام سے بچو۔ یہ یہاں اس آیت کریمہ میں مراد ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا، اور مدد مانگو، مدد طلب کرو۔ استعانت کا کیا معنی ہے؟ مدد طلب کرنا۔ مدد مانگو کیسے؟ بالصبر والصلاة، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بہت بڑی ہے، یعنی نماز بھاری ہے لوگوں کے اوپر، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے کہ جو عاجزی والے ہیں، خشوع والے ہیں۔ تو جو خاشعین ہیں، خشوع خضوع والے، ان کے اوپر نماز ہلکی ہے، ان کے علاوہ لوگوں پہ بڑی بھاری گزرتی ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے فرق کرنا ہے کہ بندے کے اندر عاجزی ہے کہ نہیں، تو یہ ایک بہترین اصول ہمیں اس آیت کریمہ سے ملا کہ جس بندے کے اوپر نماز بھاری گزرتی ہے، جو نماز سے اکتاتا ہے، اذان ہوتے ہی اسے وزن محسوس ہوتا ہے، اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا، اسے بھاری محسوس ہو، تو اس کا مطلب کہ وہ بندے کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہے، وہ خاشعین میں سے نہیں ہے۔ اور جس بندے کا شوق ہو نماز کا، وہ انتظار کرے کہ ایک نماز گزری ہے اور اگلی نماز کے انتظار کرے، اتنا ہلکا ہو جائے اس کے اوپر نماز کا پڑھنا، اور اتنا اس کے اندر شوق اور محبت پیدا ہو جائے نماز کے لیے، تو وہ بندہ خشوع اور خضوع والا ہے۔ تو یہ نشانی ہے کون خاشع ہے، عاجز انکساری والا ہے، اور کون خاشع نہیں۔ تو نماز کو سامنے رکھ کے ہم فرق کر سکتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی کام شروع کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہو، تو نماز اور صبر دونوں پکڑ کے رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچانک حادثہ پیش آتا، کوئی خبر ملتی، کوئی صدمہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا ارادہ کرتے، نماز ادا کرتے۔ آپ کے گھر کے اندر گھریلو کوئی معاملات میں مشکل ہے، باہر سے کوئی مشکل پیش آئی ہے، کاروباری مشکل ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی ایسی خبر ملی ہے جو پریشان کر دینے والی ہے، تو فوراً وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگتے ہوئے صبر بھی کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو صبر کے خلاف ہو۔ بعض اوقات اللہ رب العزت بندے کو آزماتا ہے تو بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ادھر 2 رکعتیں پڑھ کے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً پریشانی اچانک ہی دور کر دی۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر بھی کرو، نماز پڑھو، مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جب یہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بڑی ہے، بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے اوپر جو خاشعین میں سے ہیں، ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ اور خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو خاشعین کون سے لوگ ہیں؟ جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کے تکبر اور غرور میں نہیں آتے، وہ عاجز انکساری میں رہتے ہیں اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ آخرت کو جتنا زیادہ یاد رکھتا ہے، اتنا زیادہ وہ عاجزی اور انکساری کی طرف جاتا ہے، اتنا خشوع اور خضوع کی طرف جاتا ہے۔ اور جتنا کسی کو آخرت بھول جائے، موت کو بھول جائے، اتنا زیادہ تکبر اور غرور کی طرف جاتا ہے۔ جب بندہ آخرت کو یاد کرتا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ میں نے
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، میرا حساب و کتاب ہوگا، اسے یہ احساس ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، دنیا میں عاجزی کے ساتھ رہے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتا ہوں، موت آ سکتی ہے، اور میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا خاشعین وہ لوگ ہیں الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ یظنون یہاں گمان کے معنی میں نہیں ہے جس میں کوئی شک ہو شبہ ہو، نہیں، بلکہ یظنون یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل قرآن پاک میں لفظ ظن یقین کے لیے آیا ہے، گمان کے معنی میں نہیں آیا، اگرچہ بعض مقامات میں ظن جو ہے وہ گمان کے معنی میں آیا، لیکن اصل قاعدہ یہی ہے کہ جہاں بھی آخرت پہ ظن کی بات آئے، آخرت کے ساتھ، موت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے ساتھ لفظ ظن آئے تو وہاں یقینی بات مراد ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب بندے کو نماز بھاری لگ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر خشوع پیدا کرے، اور خشوع پیدا کرنے کے لیے آخرت کی یاد دہانی ضروری ہے، موت یاد کرنا ضروری ہے، تاکہ موت یاد رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے ہے، یہ بات یاد رہے۔ جتنا زیادہ ایمان بالآخرہ مضبوط ہوگا، آخرت پہ یقین ہوگا، جیسے کہ پچھلی آیات میں گزرا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین لوگ کون سے ہیں؟ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جتنا آخرت پہ یقین ہوگا اتنا عاجزی ان کی ساری آئے گی، اتنا نماز ہمارے لیے ہلکی ہوگی، آسان ہوگی، نماز کی طرف ہم جلدی جائیں گے۔ اور جو بھی آخرت کو بھولے گا، موت کو یاد نہیں کرے گا، وہ بندے کا دل سخت ہو جائے گا، تکبر اور غرور کی طرف جائے گا، اور وہ نماز سے دور ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر قسم کے دل کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے۔ تو یہ وہ چند آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن میں خطاب کیا ہے اور انہیں نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیا کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو اور یہ کام کرو اور ان کاموں سے بچو۔ یہ سارے خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے ہیں اور ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نازل ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو جو بھی خطاب بنی اسرائیل کو ہوگا جس کام سے انہیں منع کیا جائے گا قرآن کے اندر، تو امت محمدیہ ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی وہ خطاب کیا جا رہا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم نے بھی ان آیات پہ عمل کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔